اگلا سوال یہ ہمیں موصول ہوا ہے، نام ان کا میں معذرت چاہتا ہوں، جیسے ای میل میں تھا، ہو سکتا ہے تھوڑا سا تلفظ میں، نویرہ الحق، امریکہ سے یہ سوال ہے ان کا۔ کل سا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے شوقیہ طور پر اپنے گھر میں کتے کا ایک چھوٹا بچہ رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے اپنے کپڑوں اور نماز کا بھی فکر رہتا ہے، تو برائے کرم اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیں۔ نویرہ الحق صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے شوقیہ طور پر اپنے گھر میں کتے کا ایک چھوٹا بچہ رکھا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے پالنے سے اور کتے رکھنے سے منع فرمایا، سوائے اس کے، آپ نے فرمایا سوائے اس کے کہ شکار کی خاطر یا اپنے جانوروں اور مویشیوں کی حفاظت، نگرانی اور پہرے کی خاطر کتا رکھا جائے تو وہ جائز ہے۔ تو یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی استثناء کے طور پر کہ شکار کی اغراض کے لیے، حفاظت اور پہرے کی اغراض کے لیے اگر کتا پالا جائے تو جائز ہے، اگر یہ اغراض مد نظر نہ ہوں تو کتا پالنا، کتا رکھنا وہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ بات، اگر کسی نے کتا رکھا ہوا ہے اور کپڑوں سے لپٹ جائے، جسم سے لپٹ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تھے، اس معاشرے میں خاصی تعداد ایسے صحابہ کی تھی جو اونٹ، بھیڑیں، بکریاں پالتے تھے، ان کو چراتے تھے اور انہی پہ ان کی گزرے بسر ہوتی تھی۔ تو جو لوگ جانور اور مویشی پالتے تھے وہ اپنے جانوروں اور مویشیوں کی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے، پہرے کے لیے کتے بھی پالتے تھے۔ اسی طرح جو صحابہ شکار کے شوقین تھے اور شکار پہ ان کی گزران ہوتی تھی، وہ شکار کی خاطر شکاری کتے پالتے تھے۔ اب کتے کی ایک فطرت ہے، کتے کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنے مالک کو دیکھتا ہے تو محبت و پیار کے جذبات سے مغلوب ہو کر وہ اپنے مالک کے کپڑوں کے ساتھ اپنا جسم رگڑتا ہے، اس کے وجود کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور بار بار اس کے ساتھ اپنے جسم کو مسلتا ہے۔ اب وہ صحابہ جو شکار کی خاطر کتے پالتے تھے یا اپنے جانوروں اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے کتے پالتے تھے، کتے تو اپنی فطرت کے مطابق سارا دن ہی ان کے جسم کے ساتھ، ان کے کپڑوں کے ساتھ لپٹتے رہتے تھے، اپنا جسم ان کے ساتھ ملتے رہتے تھے۔ تو مجھے کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں مل سکی کہ جن لوگوں نے شکار کی خاطر یا مویشیوں کی حفاظت کی خاطر کتے پالے ہوں، اگر ان کے بدن کو، ان کے کپڑوں کو وہ کتے چھو جائیں، ان کے ساتھ اپنا جسم مسلیں تو اپنے کپڑے تبدیل کر دیں یا ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ وضو کریں یا غسل کریں، کیونکہ اگر ایسی ہدایت ہوتی تو وہ احادیث میں کثرت کے ساتھ مندرج ہوتی، مگر کسی حدیث میں مجھے اس بات کا تذکرہ نہیں ملا۔ اور عقلاً بھی یہ بات دیکھیں، جو کتا ہم نے پالا نہیں ہے وہ کسی کے جسم کے ساتھ آ کر چمٹے گا نہیں، وہ اسے کاٹے گا تو صحیح، اس کو دیکھ کر بھونکے گا تو صحیح اگر وہ آوارہ کتا ہے، لیکن وہ اس کے جسم کے ساتھ آ کے اپنے جسم کو رگڑے گا نہیں۔ لیکن جو کتا پالتو ہے وہ اپنے مالک کے خانہ کے گھر کے افراد کو دیکھے گا تو ان کے جسم کے ساتھ آ کر چمٹے گا، اور اگر انہیں یہ ہدایت دی جاتی کہ جب بھی گھر کے افراد کے کپڑوں کے ساتھ، بدن کے ساتھ ان کا پالتو کتا آ کر چمٹے تو فوراً کپڑے تبدیل کریں، تو یہ ایک ایسا کام ہوتا جس پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا، ایک تکلیف مالا یطاق فعل بن جاتا۔ ٹھیک ہے، کل صاحب بہت شکریہ۔